رات کے اندھیرے میں وہ پرانی حویلی کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی تھی، جیسے دیواریں سانس روک کر کسی آنے والے خطرے کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ حویلی جو پچھلے 50 سالوں سے بند پڑی تھی، جس کے دروازے پر مٹی کی موٹی تہ، سنگ آلود زنجیریں اور خالی کھڑکیوں سے جھانکتی وحشت گواہی دیتی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ہے جو دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ احسن ایک نوجوان محقق تھا جو پر اصرار مقامات پر تحقیق کرتا تھا۔ اسے اس حویلی کی کہانی ایک پرانی کتاب میں ملی، جہاں لکھا تھا کہ جو شخص اس حویلی کی آخری سیڑھی تک پہنچ گیا، وہ یا تو زندہ واپس نہیں آتا یا پھر کبھی بول نہیں پاتا۔ مگر تجسس نے احسن کو روکنے نہ دیا۔ اس نے اپنے کیمرے، نوٹس بک اور موم بتیوں کے ساتھ رات کے 12 بجے حویلی میں قدم رکھا۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھلا، جیسے کوئی اندر آنے کی اجازت دے رہا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں نمی، خون کی مہک اور خاموشی کی ایک عجیب سی آواز تھی، جیسے دیواریں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ احسن نے اپنا کیمرہ آن کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر سیڑھی کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک سے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، مگر وہ سایہ قریب آ رہا تھا۔ اس کے کان میں کسی عورت کی مدھم سی آواز گونجی، واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی اسی انجام کو پہنچو گے جو باقی سب کا ہوا۔ احسن نے ڈر کو جھٹک کر آگے قدم بڑھائے۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں اچانک جلنے لگیں اور فضا میں چیخوں کی گونج سنائی دی۔ جب وہ آخری منزل پر پہنچا تو ایک ٹوٹا ہوا دروازہ سامنے آیا، جس پر خون سے لکھا تھا، یہاں وقت رک جاتا ہے۔ احسن نے دروازہ دھکیل کر کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ درمیان میں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا، جس کے سامنے زمین پر ایک عورت کا خون آلود لباس اور زنجیروں کے نشان تھے۔ اچانک آئینے میں ایک پرانا چہرہ نمودار ہوا، وہی عورت جو کئی سال پہلے اس حویلی میں قتل کی گئی تھی۔ اس نے احسن کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم ہی ہو جو سچ سامنے لاؤ گے، مگر اس کی قیمت تمہیں اپنی آواز سے ادا کرنی ہوگی۔ اس لمحے احسن کے جسم سے روح کھینچتی محسوس ہوئی۔ اس کی زبان بند ہو گئی، چیخنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ اس کا کیمرہ گر گیا اور ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اگلے دن جب گاؤں کے لوگ حویلی کے قریب سے گزرے تو کیمرے کی روشنی اندر جھلک رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو سیڑھیوں کے آخر میں احسن کی نوٹس بک پڑی تھی، جس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، آخری سیڑھی صرف ان کے لیے ہے جو خود کو مٹا سکتے ہیں۔ اور تب سے کوئی اس حویلی میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ آخری سیڑھی تک پہنچنے والے